وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران وزیر اعظم کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، نماز عشاء نوافل ادا کیے، ملک کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں۔ صدر آصف علی زرداری اور ترک صدر طیب اردوغان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، مختلف شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور۔ صدر آصف علی زرداری کی ترک ہم منصب کا دورہ پاکستان کی دعوت۔ حکومتی پالیسیوں کے ثمرات، ایف بی آر نے ایس آئی ایف سی کی مدد سے ٹیکس اہداف حاصل کر لیے۔ کامیاب سفارتکاری کے ثمرات، ناروے نے پاکستان کو نیشنل تھریٹ اسسمنٹ لسٹ سے نکال دیا۔ لسٹ میں شمولیت کی وجہ سے پاکستان کے طلباء اور ریسرچرز کو کافی مشکلات درپیش تھیں۔ اس کامیابی سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا تشخص بہتر ہوگا۔ حکومتی پالیسیوں کے ثمرات، ایف بی آر نے آئی ایس ایف سی کی مدد سے ٹیکس اہداف حاصل کر لیے۔ مالی سال کی تیسری سرمائی کے اختتام پر ٹیکس قیمت میں 67 کروڑ 10 ارب روپے اکٹھے کیے، ہدف سے 3 ارب روپے سے زیادہ ہیں۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ، 2 دہشت گرد ہلاک اور اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ آئی ایس پی آر چلاس کے قریب لائن سلائیڈنگ کے زد میں آگ شہید ہونے والے نائب صوبیدار خالد نصیر شہید کی نماز جنازہ گلگت میں ادا کر دی گئی۔ پاک فوج کے افسر اور جوانوں کی شرکت، شہید کے جسد خاکی کی تدفین کے لیے آبائی علاقے فیصل آباد روانہ۔ ثانیہ 11 کو 12 سال مکمل، 7 اپریل 2012 کو بڑا برفانی تودہ نادرن لائٹ انفینٹری کی یونٹ پر گرا۔ بٹالین ہیڈ کوارٹر کو مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ ثانیہ میں 129 فوجی جوان شہید ہوئے تھے۔ دفاعی وطن کا مقدس فریضہ انجام دینے والوں کو قوم کا سلام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اقدام، سیالکوٹ کے 2 سالہ محمد معاذ کے علاج کے لیے 68,62,000 روپے اس کے والدین کو پہنچا دیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے مریم نواز کی ہدایت پر رقم کمسن معاذ کے والدین کے حوالے کی۔ رقم کی فراہمی پر ننھے معاذ کے والد کا وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اظہار تشکر۔ سیالکوٹ کے نواحی گاؤں جام کے چیمہ کے رہائشی محمد عثمان نے وزیر اعلیٰ سے بچے کے علاج کی اپیل کی تھی۔ بچے کو پیدائشی طور پر جینیاتی بیماری لاحق ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں، ظلم اور بربریت کے 6 ماہ مکمل، نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ بدستور جاری۔ علاقے میں کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات کی شدید قلت۔ اسرائیل کی غزہ، رفح اور خان یونس میں نہتے شہریوں پر مزید بمباری۔ 7 اکتوبر سے جاری حملوں میں اب تک 33,175 فلسطینی شہید اور 75,886 زخمی ہو چکے ہیں۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم انتہا کو چھونے لگے۔ قابض انتظامیہ کی طرف سے سیاسی، معاشی، جمہوری اور مذہبی حقوق کی پامالیاں۔ جامعہ مسجد سری نگر کی تالہ بندی نے بھارتی حکومت کے دعووں کی کلائی کھول دی۔ عید الفطر کی آمد، مارکیٹوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ ہر عمر کے افراد اپنی پسند کی اشیاء خریدنے میں مصروف۔ عید منانے کے لیے ملازمت پیشہ افراد کی اپنے آبائی علاقوں کو روانگی۔ بسوں، ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا غیر معمولی رش۔ قومی کرکٹ ٹیم کاکول میں تربیتی کیمپ مکمل۔ کیمپ کے کھلاڑیوں نے اسپرنٹ ریس، رکاوٹوں والی دوڑ اور ہائیکنگ کی مشقیں کی۔ ٹیم اسپرٹ اور ڈسپلن پر بھی خصوصی توجہ دی گئی۔ آج بروز اتوار بعد نماز ظہر جامعہ اشرفیہ فیروز پور لاہور میں مفتی شاہد عبید صاحب کی دعوت پر کرکٹر وقار یونس، کرکٹر مشتاق احمد اور ذوالقرنین صاحب کے بیانات نے متقفین پر ایمان کا وجد طاری کر دیا۔ آخر میں مفتی شاہد عبید صاحب کا علمی اور ایمان پرور بیان پر اختتام ہوا۔